السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش کر رہا ہوں عزت مآب مفتی محمد انتظار صاحب، جو حضرت مفتی صاحب مرحوم کے ہمزلف ہیں، آپ تشریف لائیں۔ وقت کی تنگی کا خیال رکھتے ہوئے اظہار خیال فرمائے مفتی محمد انتظار صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم عزیزوں، بزرگوں اور علاقے سے آئے ہوئے علماء کرام، ائمہ اور بستی کے حضرات، آپ کافی دیر سے حضرت مفتی محمد اشرف صاحب کی خصوصیات سماعت فرما رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وقت تنگ ہے کہ ان کی خصوصیات کا مکمل ذکر کیا جائے کہ وہ کتنی خصوصیات کے حامل تھے، لیکن وقت کی تنگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اپنی بات آپ حضرات کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ جو اس دنیا کے اندر آیا ہے اس کو اس دنیا کے اندر سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا وقت اور جتنی زندگی دی ہے وہ پوری کر کے اور اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، لیکن کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو زندگی گزار کر کے جاتے ہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد کوئی احساس نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے چلے جانے کے بعد ان کے گھر والے ہی نہیں بلکہ بستی والے، علاقے والے بھی رنج و غم میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہی شخصیت تھی حضرت مولانا مفتی محمد اشرف صاحب کہ گھر والے نہیں بلکہ پوری بستی، اور پوری بستی نہیں بلکہ پورا علاقہ افسوس رنج و غم کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ بلکہ بعض حضرات کو تو خبر سن کر کے یقین سا بھی نہیں آیا کہ ایسا ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہ حقیقت تھی، تلخ حقیقت جو تسلیم کرنی پڑی۔ اور آپ کی خصوصیات آپ حضرات کے سامنے آئی کہ مختصر وقت میں کتنا کام انجام دے کر کے چلے گئے۔ انہوں نے بستی کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ادارہ، اس کے علاوہ جو لڑکیوں کا ادارہ ہے اس کو بھی قائم فرمایا تاکہ عورتیں اور لڑکیاں جو علم سے نہ آشنا ہے وہ علم سے آشنا ہو جائے، اپنی ضروریات زندگی کے مسائل کو سیکھ لے۔ یہ ساری فکر تھی۔ بعض مرتبہ تبادلہ خیال ہوا کرتا تھا اور مشورہ ہوتا تھا کس طریقے سے بستی کو اوپر تک لے جانا ہے، کس طریقے سے بستی کے اندر ترقی ہونی ہے، اور کس طریقے سے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ بہت خصوصیات کے حامل تھے حضرت مفتی صاحب، اور ان میں سے ایک یہ تھی کہ کبھی کسی کی بات پر نکیر نہیں فرمائی، نفی نہیں کی، بلکہ اگر کسی نے کہا یہ بات مفتی صاحب ایسے ہے کہ ہاں ایسے ہی ہے، تبھی کسی نے کہا کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے کہ جی ایسے ہی ہے۔ یہ سب، اور اخیر وقت تک بہت ہی ہمت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ اپنے گھر والوں کو، اپنی اہلیہ محترمہ کو سمجھاتے رہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ساری باتیں کو بتلاتے رہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے اور کس طریقے سے گھر کے نظام کو لے کر کے چلنا ہے۔ وہ سب باتیں وہ سمجھاتے رہے۔ اہلیہ محترمہ کہنے لگی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو مجھے آپ کے ساتھ عمرے کے لیے بھی جانا ہے۔
حضرت نے فرمایا کہ جب وقت آ جاتا ہے پھر رکتا نہیں ہے، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے، مجھے جانا ہے۔ آپ کے عمرے کے لیے آپ کے بھائی موجود ہیں، بیٹے ہیں اور محرم ہے، ان کے ساتھ آپ عمرہ کر لینا۔ ہمارے سالوں میں حضرت مفتی محمد انوار صاحب بہت مضبوط دل مانے جاتے ہیں، لیکن ابھی وقت میں وہاں موجود تھے اور اہلیہ محترمہ ان کی موجود تھی، مفتی صاحب کی۔ مفتی صاحب سامنے دیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں، ابھی آپ چلے جاؤ، عصر کے وقت چلیں گے۔ حضرت مفتی انوار صاحب نے جب یہ جملہ ان کی زبان سے سنا تو آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ اب عصر تک دیکھنا ہے، کیا کیفیت بنتی ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے خود سامنے کو دیکھ کر کے یہ بات کہی کہ ابھی رک جاؤ، ابھی نہیں، ابھی عصر کے وقت چلے گی۔ اور ٹھیک عصر کے وقت اس دنیا پانی سے کوچ کر گئی۔ یہ ان اللہ کی مقبولیت کی علامت ہے، چونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو پہلے سے ہی محسوس ہونے لگتا ہے اور ان کو دکھنے لگتا ہے کہ اب وقت قریب آ چلا ہے، اب یہاں سے جانا ہے۔ اور بے شمار خصوصیات ہیں، اور کئی مرتبہ میرے سامنے کچھ لوگوں نے ان سے یہ بات بھی کہی کہ حضرت آپ کے لیے اور بھی جگہیں ہیں جہاں اچھی خاصی تنخواہ بھی مل سکتی ہے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میری بستی کو میری زیادہ ضرورت ہے۔ اور ایک عالم کی شان بھی یہی ہے کہ جہاں علمی اعتبار سے اس کی ضرورت ہو، اگر جنگل میں ہے تو جنگل میں رہ کر کے علمی خدمات انجام دے، لندن اور پیرس کو چھوڑ کر کے وہاں علمی خدمات انجام دے۔ جتنی مقدر میں روزی ہے وہ مل کر کے رہے گی، جو زندگی ہے وہ پوری ہونی ہے، جو پریشانیاں ہیں وہ آ کر کے رہے گی۔ ایسا نہیں کہ کروڑوں پتی لاکھ پتی ان کو پریشانیاں نہیں، بلکہ ہم سے زیادہ وہ پریشان حال ہے۔ اصل تو آخرت کی زندگی ہے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ زندگی گزار کر کے چلے گئے۔ دعا ہے آپ حضرات اللہ سے اور آپ حضرات سے گزارش ہے اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرمائے، اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مغفرت فرمائے گا۔ اور آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ لاحقین کو پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، نعمل بدل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بستی کو بھی ان کا نعمل بدل عطا فرمائے۔ آمین و آمین۔